قرآن مقدس سے اگر دلائل عظمت صحابہ پر، عظمت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شروع کروں تو الحمدللہ قرآن کے 30 پاروں میں ہر سپارے سے قرآن کی آیت پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ دعویٰ ان کا ہے کہ پیغمبر کے فرمان، امام الانبیاء کا فرمان سیدنا امیر معاویہ کی شان میں نہیں۔ اب عرض کروں گا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کے ہاں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں۔ پہلا سیدنا امیر معاویہ کا مقام رب کے ہاں، سیدنا امیر معاویہ کا مقام امام الانبیاء کے ہاں، سیدنا امیر معاویہ کا مقام صحابہ کے ہاں، اور خصوصاً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، اور علی کے سارے خاندان سے تعلق۔ توجہ ہے، صرف قرآن مقدس کی 2 آیتوں پر گفتگو کر کے، صرف خلاصہ عرض کر کے، پھر میں اپنے جو دعویٰ کیا ہے کہ پیغمبر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کی شان کسی حدیث میں نہیں، وہ دلائل دوں گا۔ ذرا اونچی ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ رب کائنات فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ توبہ ہے 11واں سپارہ آیت نمبر 100، رب کائنات فرماتے ہیں میرا لاڈلا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر، سب سے پہلے سبقت کرنے والے، ایمان لے آنے والے میرا لاڈلا پیغمبر مہاجرین میں سے ہوں، انصار سے ہوں۔ سمجھانے کے طور پر آیت کریمہ کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ میرے اللہ نے فرمایا میرا لاڈلا پیغمبر سب سے پہلے ایمان لے آنے والے، سب سے آخر میں ایمان لے آنے والے میرا لاڈلا پیغمبر، ہجرت کرنے والے انصار یعنی مہاجرین کی مدد کرنے والے، اور میرا لاڈلا پیغمبر احد سے پہلے ایمان، بدر سے پہلے ایمان لے آنے والے، بعد میں ایمان لے آنے والے، احد سے پہلے ایمان لے آنے والے، بعد میں ایمان لے آنے والے، خندق سے پہلے ایمان لے آنے والے، بعد میں ایمان لے آنے والے، صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لے آنے والے، بعد میں ایمان لے آنے والے، عمرۃ القضاء سے پہلے ایمان لے آنے والے، بعد میں ایمان لے آنے والے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آنے والے، بعد میں ایمان لے آنے والے میرا لاڈلا پیغمبر اور سونا پیغمبر، حجۃ الوداع سے پہلے ایمان لے آنے والے، بعد میں ایمان لے آنے والے میرا سونا پیغمبر، آپ کی وفات سے پہلے ایمان لے آیا، جو بھی ایمان لے آیا میرا لاڈلا پیغمبر، سب سے میرا وعدہ ہے کہ سب سے میں راضی ہوں۔ آپ کے سارے صحابہ مقام والے، رتبے والے، شان والے، اللہ کتنے رتبے والے، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تابعی ہو، تبع تابعی ہو، امام ہو، مجتہد ہو، خطیب ہو، شیخ التفسیر ہو، شیخ الحدیث ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، عربی ہو عجمی ہو، بزرگ ہو ولی ہو، سارے کے سارے القیامت والے دن پتا چلے گا رب کس سے راضی
راضی ہے. صحابہ ایسی شخصیات ہیں اللہ نے دنیا میں فرما دیا سونا میں ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہیں, یہ جس حال میں ہے میں ان سے راضی ہوں. میرا لاڈلا پیغمبر میں نے انہیں جن حال کے اندر رکھا, مشکلوں میں رکھا, تب بھی میری رضا پہ راضی. میں نے آرے میں چروایا تب بھی میری رضا پہ راضی. میں نے سولیوں پر لٹکوایا تب بھی میری رضا پہ راضی. میں نے ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے تب بھی میری رضا پہ راضی. میں نے ان کی عورتوں کو بیوہ کروایا تب بھی میری رضا پہ راضی. میں نے ان کے بچوں کو یتیم کیا تب بھی میری رضا پہ راضی. میرا لاڈلا پیغمبر میں نے کہا گھر بار چھوڑ دو, انہوں نے کہا ربا تیری مرضی. میں نے کہا جائیداد چھوڑ دے, انہوں نے کہا ربا تیری مرضی. سخت گرمیاں تھیں, فصل پکا ہوا تھا کھجوروں کا. میں نے اپنے پیغمبر سے آرڈر کروایا کھجوروں کے باغات چھوڑو, جنگ میں شامل ہو جاؤ. انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, کہنے لگے ربا تیری رضا پہ راضی. میں نے سمیہ کے ٹکڑے کروائے, انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی. میں نے زنیرہ کی آنکھیں نکلوائیں, انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی. میں نے بلال کو تبدی ریت پہ لٹایا, انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی. میں نے خباب کو انگاروں پہ لٹوایا, انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی. میں نے عثمان کو الٹا لٹکوایا, انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی. میں نے صدیق کو لولیہان کرایا, انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی. میں نے حمزہ کے وجود کے 360 جوڑ علیحدہ علیحدہ کروائے, انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی. میں نے عبداللہ بن رواح کے وجود کے 4 ٹکڑے کروا دیے, انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی. میں نے اسماء کا تھن چروایا, انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی. میرا لاڈلا پیغمبر میں نے مصعب بن عمیر کے وجود کے ٹکڑے کروائے, انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی. میرا لاڈلا پیغمبر میں جس طرح کرتا گیا انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی. میں نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. میرا لاڈلا پیغمبر آپ کے سارے صحابہ شان والے, سارے صحابہ مقام والے, سارے صحابہ رتبے والے, سارے صحابہ منزلت والے ہیں. یاد رکھنا ایمان والو, صحابہ سارے مقام والے ہیں, لیکن کسی کا رتبہ بڑا ہے, کسی کا رتبہ چھوٹا ہے. مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنے کا حق کوئی نہیں. جس طرح سارے نبی اللہ کے چنے ہوئے ہیں, سارے نبی اعلیٰ ہیں, مقام والے ہیں, شان والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. میرا لاڈلا پیغمبر میں نے ایک رسول کو دوسرے پر فضیلت دے دی ہے, لیکن افضلیت دے دی ہے. رسول سارے اعلیٰ, نبی سارے اعلیٰ. اللہ فرماتے ہیں سونا صحابہ میرے چنے ہوئے ہیں, اولئک حزب اللہ, سارے صحابہ میرے فوجی ہیں, سارے صحابہ مقام والے ہیں, سب صحابہ سے میں راضی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سارے صحابہ جنتی ہیں, سارے صحابہ کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے, لیکن فضیلت کسی کو کسی سے زیادہ دے دیا ہے. توجہ ایمان والے, عرض کر رہا تھا ایک بے ایمان اٹھ کر تاریخی اوراق لوٹا اٹھا کر تاریخ کے اوراق کو اور کتابوں کی پٹہریاں رکھ کے قرآن و سنت سے منہ موڑتے ہوئے میرے نوجوان کو خراب کر رہا ہے, عقیدہ برباد کرتا ہے. اعلان کرتا ہے او لوگوں, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. آؤ میں حدیث سنانے لگا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں امیر معاویہ کا مقام میرے پیغمبر کے ہاں امام الانبیاء کی زبانی سنانے لگا ہوں. توجہ توجہ ایمان والے, عرض کر رہا تھا ایک نہیں دو نہیں, اپنے مطالعے کے مطابق جو میرا کمزور مطالعہ ہے 30 سے زیادہ حدیثیں میں سنا سکتا ہوں, اور وہ حدیثیں جس پر کسی کی جگہ کوئی نہیں. میرے
کا فرمان میرا ایمان ہے، اور کائنات والوں جو نہ مانے نبی کے فرمان کو پکا بے ایمان ہے، کیونکہ زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، سورج اپنی روشنی چھوڑ سکتا ہے، چاند کی چمک ختم ہو سکتی ہے، پر میرے محبوب کے سچے فرمان میں ذرا برابر تبدیلی، ذرا اونچا بولیے نا، ذرا برابر تبدیلی نہیں آتی۔ آؤ بخاری شریف سے پہلی حدیث سنانے لگا ہوں۔ حدیث نمبر 1، اور کتاب کا نام بخاری، امام کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ بی بی ام حرام کے گھر تشریف لائے۔ بی بی ام حرام پیغمبر کی رضائی محرم بنتی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء گھر تشریف لائے، ام حرام کا گھر ہے، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ گھر تشریف لائے۔ کتاب بخاری ہے، کون سی کتاب ہے؟ کتاب الجہاد ہے، یاد کرانے لگا ہوں، کتاب الجہاد ہے، بخاری شریف ہے۔ اللہ کے پاک اور رابی بی بی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر امام الانبیاء کی محرم ہے، امام الانبیاء کی شاگرد ہیں، نبی کی صحابیت ہیں۔ بی بی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں میرے سونے پیغمبر سو گئے ہیں، اماں کا مقام بی بی ام حرام رکھتی ہے، میرے نبی کے بالوں مبارک میں ہاتھ پھیر رہی ہے، میرے پیارے پیغمبر سو گئے، سو کر جو ہی اٹھے میرے محبوب مسکرانے لگ گئے ہیں۔ بی بی ام حرام فرماتی ہیں میں نے ہاتھ پیچھے ہٹایا، سامنے آ گئی، میں نے پوچھا آقا خیریت تو ہے؟ آپ بڑے بہترین انداز میں مسکرا رہی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے، توجہ توجہ، اللہ رب العالمین نے مجھے دکھا دیا ہے میری امت کا ایک ٹولہ، میری امت کی ایک جماعت، میری امت کا ایک گروہ، میرے صحابہ میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو تختوں پر بیٹھے مسکرا رہی ہے، جنت میں اعلیٰ منزلت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بی بی ام حرام فرماتی ہیں میں نے پوچھا آقا ان کی نیکی کیا ہے؟ میرے سونے نبی نے فرمایا بخاری سے روایت پڑھ رہا ہوں، شاید تجھے بخار نہ چڑھے۔ ام حرام فرماتی ہیں میں نے پوچھا آقا خیریت تو ہے؟ آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ جنت میں مزے کر رہی ہیں۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا ام حرام میری امت کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو کشتیوں پر سوار ہو کر جہاد کرے گی، جو پہلے کشتیوں پر سوار ہو کے جہاد کریں گے وہ سارے جنتی ہیں۔ اللہ نے مجھے وہ ان کا جنت کا مقام بھی دکھا دیا ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ بی بی ام حرام فرماتی ہیں میں نے عرض کیا آقا دعا کریں اللہ بھی مجھے ان میں شامل فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں ام حرام اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے، تو بھی ان میں شامل ہے جو پہلا بجری بیڑا چلے گا جہاد کے لیے۔ سونے پیارے پیغمبر پھر آرام فرمانے لگے، توجہ ایمان والے، میرا عقیدہ میرا نظریہ ہے میرے اور آپ کے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں، پیغمبر کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، جھوٹ کا اگر کوئی بندہ کہے تو اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ میرے محبوب پھر سو گئے، ام حرام فرماتی ہے پھر میں بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، آپ کی زلفوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ میرے محبوب تھوڑی دیر کے بعد اٹھے پھر مسکرانے لگے۔ میں نے عرض کیا آقا اب خیریت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا یہ دوسرا ٹولہ ہے، یہ جب جہاد کرے گا پو پانی میں، یہ جہاد کرے گا کشتیوں میں بیٹھ کر، جب یہ جہاد کے لیے جائے گا اللہ نے ان پر جہنم حرام کر دی ہے، یہ بھی جنت میں بڑے مزے کر رہے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے میں نے عرض کیا دعا
کرے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. میرے محبوب نے فرمایا نہیں نہیں حرام تو پہلے ٹولے میں شامل ہے دوسرے میں نہیں ہے. توجہ بخاری سے روایت پڑھنے لگا ہوں. یہ صحرا کس کے سر آیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ ہوئی. صدیق اکبر نے خلافت کا منصب سنبھالا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر ہیں. توجہ توجہ. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا امیر معاویہ گورنر ہیں. اگر میں اس طرف جاؤں پہلے کون تھا گورنر شام کا؟ ان کے بڑے بھائی جن کا نام یزید ہے. یاد رکھنا ایک یزید وہ جو امیر معاویہ کا بیٹا, ایک یزید وہ جو امیر معاویہ کا بھائی ہے. جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے وہ امیر معاویہ کے بھائی کی طرف. سیدنا امیر معاویہ کا بڑا بھائی شہید ہوا. سیدنا صدیق اکبر نے شام کا گورنر امیر معاویہ کو بنایا. آئے آ کے کہنے لگے روم کے علاقے کے اندر جہاد کرنا ہے. درمیان میں سمندر ہے, دریا ہے, یہاں سے سمندری راستہ ہے, یہاں سے کشتی تیار کرتا ہوں, آپ اجازت دیں میں یہاں چلا جاؤں. سیدنا صدیق اکبر نے اجازت نہیں دی. فاروق اعظم کا دور آیا. آپ شام کے بھی گورنر ہیں, دمشق کے بھی گورنر ہیں. فاروق اعظم کی عادت تھی کسی کو زیادہ عرصہ گورنر نہیں رہنے دیتے. امیر معاویہ پوری زندگی گورنر رہے ہیں. کسی کہنے والے نے کہہ دیا عمر خالد بن ولید کو گورنری سے ہٹا دیا, جرنیلی سے ہٹا دیا ہے. اور عمر آپ کی عادت ہے کسی کو مستقل گورنر نہیں بناتے, امیر معاویہ کو کیوں نہیں ہٹا رہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے جواب دیا. توجہ ایمان والے, مسند احمد سے حدیث پڑھنے لگا ہوں. حدیث نمبر 2. توجہ. اللہ کے پاک پیغمبر کے غلام فاروق اعظم, یہ وہ فاروق اعظم ہے جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا لسان اللہ, کائنات والو عمر اللہ کی زبان ہے, بولتا زمین پہ ہے. عرش سے اللہ فیصلے نازل کر دیتے ہیں, قرآن رب نازل کر دیتے ہیں. عمر کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نکلتا کوئی نہیں. عمر کہتے ہیں او لوگوں سوال کرنے والا, اس لیے میں امیر معاویہ کو گورنری سے نہیں ہٹا رہا. میں نے پیارے پیغمبر سے سنا ہے, بخاری سے حدیث پڑھنے لگا ہوں. تیسری حدیث اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او کائنات والو, یہ معاویہ جو ہے یہ وہ ہے اصحاب السر, معاویہ میرا رازدان ہے. ایمان سے بتلائیے بندہ رازدان دشمن کو بناتا ہے یا دوست کو؟ اونچا بولو. امیر معاویہ پیغمبر کے کیا ہوئے؟ اونچی دوست ہوئے. فرمایا او کائنات والو اصحاب السر, معاویہ میرا رازدان ہے. توجہ ایمان والے. تیسری حدیث, چوتھی حدیث بخاری سے, کیسے؟ بخاری شریف سے, وطروں کے باب کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء کے شاگرد امیر معاویہ کی فضیلت میں. اب جو بندہ کہے امیر معاویہ کی شان میں ایک حدیث نہیں تو بندہ مسلمان ہے؟ اونچا بولیے, مسلمان ہے. جو پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ حوالے بھی دکھاتا رہوں گا, توجہ کرنی ہے. چوتھی حدیث بخاری شریف سے, اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء کے شاگرد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. توجہ توجہ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ ابن عباس, سیدنا عباس کے بیٹے. عباس میرے پیغمبر کے چچا. ابن عباس پیغمبر کے کیا بنے؟ بڑی زبانیں کیا دیں؟ دد پوترا, دد پوترا بھائی بنے. علی کے بھی, اونچا, علی کے بھی. کون ابن عباس؟ میرے سونے نبی نے فرمایا کائنات والو جس نے قرآن سیکھنا ہو ابن عباس سے سیکھ لے. کون ابن عباس؟ عمر تھوڑی ہے,
صحابہ بڑی قدر کرتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کی جو شورا ہے اس میں بچہ کوئی نہیں، چھوٹی عمر والا کوئی نہیں، سب بڑی عمر والے ہیں. لیکن سیدنا فاروق اعظم ابن عباس کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں. بخاری سے روایت، کسی پوچھنے والے نے پوچھا ابن عباس کو شورا میں کیوں داخل کیا؟ فرمایا تم جانتے ہو اللہ نے اسے جتنا علم دیا ہے شاید کسی کو دیا ہو. یہ پیغمبر کے خاص محبوب تھے، اس لیے میں نے اپنے قریب بھی بٹھاتا ہوں، شورا کا منبر بھی بنایا. توجہ، ایک بندہ آیا بخاری سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، اس نے آ کر سیدنا امیر معاویہ پہ تنقید کرنے لگا ہے، وطروں کا معاملہ ہے، تنقید کرنے لگا ہے. سیدنا ابن عباس کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا، سرخ ہو گیا. فرمانے لگے تو جانتا بھی ہے امیر معاویہ کون ہے؟ امیر معاویہ وہ ہے جو پیغمبر کا خادم رہا ہے، پیغمبر کو وضو کرانے والا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خادم رہا ہے. تو جانتا بھی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے. پانچویں حدیث سنانے لگا ہوں بخاری سے. کیسے؟ جی بخاری شریف سے پانچویں حدیث. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں توجہ. ایمان والے بے ایمان اگر کہے اور نوجوان متاثر ہوں تو اپنے ایمان کا ان کا بھی خسارہ ہے. خواہ وہ کسی جگہ کا بے ایمان کتا ہو جو یہ دعویٰ کرے امیر معاویہ کی شان میں تو کوئی حدیث ہی نہیں. کتنی حدیث سنانے لگا ہوں؟ اونچا بولیے. کس سے؟ کس سے؟ اونچا بولیے. کس سے؟ بخاری شریف سے. کسی نے آ کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابن عباس ذرا بتلائیے امیر معاویہ کون ہے؟ سیدنا ابن عباس نے فرمایا انہ فقیہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے فقیہ ہیں. میرے پیارے پیغمبر نے خود ان کے لیے دعا دی ہے. توجہ توجہ ایمان والے. کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے کون پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چھٹی حدیث سنانے لگا ہوں. اللہ کے کون پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں. ایک سواری پہ سوار ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے سواری روکی. اللہ کے پاک پیغمبر آگے تشریف فرمائے، امیر معاویہ پیچھے تشریف فرمائے. اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری روکی. میرے نبی خیر سے نیچے اترے، امیر معاویہ نیچے اترے. میرے نبی نے فرمایا معاویہ جی یا رسول اللہ ذرا بتلا کون سا حصہ تیرا میرے وجود سے ٹکر رہا تھا، مل رہا تھا؟ امیر معاویہ عرض کرتے ہیں آقا میرا سینہ تھا، آپ کی پیٹھ مبارک تھی. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے اپنا دہنا ہاتھ معاویہ کے سینے پر رکھا. میرے نبی نے فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب. ابن ماجہ سے حدیث پڑھنے لگا ہوں. ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب. اور میرا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما. اور رب نے دیا. میرے نبی کی دعا رد. توجہ. اگلی حدیث کتنا نمبر؟ 6 پڑھ چکا ہوں. میں نے عرض کیا 30 حدیثیں میں لکھ کر بیٹھا ہوا ہوں اور باقاعدہ حوالے دے رہا ہوں. توجہ کرنی ہے.
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما توجہ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی اس حدیث کے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے غلام سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرما امیر معاویہ رضی اللہ، یہ جو کہتے ہیں نا بےمان، امیر معاویہ کے واسطے تو ابو سفیان نے سفارش کی تھی کہ منشی رکھ لے، اتنی بڑی توہین بےمان کرے۔ اب میں حدیث سنانے لگا ہوں، شاستہ کی حدیث اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 سال تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رہے، اس حال میں خادم رہے کہ میرے پیارے پیغمبر جب وضو فرماتے امیر معاویہ وضو کا پانی بھر کے لاتے، میرے پیارے پیغمبر چلتے امیر معاویہ ساتھ، 2 سال تک آپ نے کوئی کام نہیں کیا، میرے پیارے پیغمبر کی خدمت اقدس میں رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی معیت میں رہے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی جب امام الانبیاء وضو فرما لیتے، آپ اپنے وضو کے پانی والے چھٹے امیر معاویہ کے چہرے پر مارتے۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ، یہ پانی بھی کوئی عام تو نہیں ہے نا، میرے محبوب کے وضو کا پانی ہے جو بچا ہوا پانی ہے، ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے میرے پیارے پیغمبر نے وضو فرمایا، سخت سردیاں تھیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے وضو فرمایا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی نے اپنے چلو مبارک میں پانی لیا، بہت زیادہ پانی لیا اور میرے چہرے پر مارا، میرے سینے پر مارا اور مجھے اپنے قریب کیا۔ میرے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک امیر معاویہ کے کاندھے پر رکھا، میرے نبی نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقن العذاب۔ میرے نبی نے فرمایا او معاویہ، جی یا رسول اللہ، فرما اللہ تجھے کتاب کا بھی علم دے گا، اللہ تجھے حکومت بھی عطا کرے گا۔ خیال کرنا معاویہ، خیال کرنا، جب اللہ حکومت دے تو بردباری سے فیصلے کرنا۔ توجہ کرنی ہے، 8ویں حدیث سنانے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ، بخاری شریف سے حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر بھی حدیث موجود، میرے نبی نے فرمایا معاویہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اللہ تجھے کتاب کا، اللہ تجھے ہادی بنائے، اللہ تجھے مہدی بنائے۔ اور مقام عرض کرنے لگا ہوں، نبی حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا او معاویہ، اللہ تیری وجہ سے، رب کائنات تیری وجہ سے لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ نے یہ کر کے دکھایا، میرے نبی کی دعا کا اثر ہے۔ 65 لاکھ 66 مربع 66 65 لاکھ اور 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جھنڈا لہرا کے میرے نبی کی دعا کا اثر بدلا دیا ہے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، آپ نے اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی، عثمان غنی کا دور آیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا، اس میں جا کر جہاد کیا ہے، 4000 بندہ اس میں شامل تھا، آپ نے جہاد کیا۔ دوسرا بیڑا بھی امیر معاویہ نے بنایا۔ دونوں حدیثوں کی فضیلت کا مستحق اللہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ 10ویں حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ اور میرا پالنے والا اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم بھی دینا، اللہ اسے حساب و کتاب کا علم بھی دینا۔ اس سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ
کہ حساب و کتاب سے حکومت مراد ہے، اللہ نے جو حکومت ادا کی تھی وہ مراد ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میں اللہ میں امیر معاویہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، میرا اللہ معاویہ کو میرا اللہ عذاب سے بچا دینا۔ 11ویں حدیث سنانے لگا ہوں بخاری سے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے گئے ہیں۔ آپ خیر سے جب مروہ پر آئے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے نبی نے فرمایا معاویہ کہاں ہے؟ راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا علمت انی کسرت من الشعر، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو معاویہ کہاں ہے؟ جی معاویہ آئے۔ میرے نبی نے فرمایا معاویہ ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، طلحہ بھی موجود ہے، زبیر بھی موجود ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا معاویہ میرے بال کاٹ۔ یہ شرف بھی اللہ نے کسے عطا کیا؟ سیدنا امیر معاویہ۔ میں نے عرض کیا تھا 30 حدیث ہیں جو میں ابھی لکھ کر بیٹھا ہوں، ابھی 11 پڑھی ہیں، وقت نہیں کہ 30 پڑھوں، توجہ کرنی ہے، بات کو سمیٹنے لگا ہوں، توجہ بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ امیر معاویہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ کس کے بعد ایمان لائے؟ اور میں دعوے سے کہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے۔ فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا اور 7 ہجری کو امیر معاویہ نے میرے پیغمبر کے ساتھ عمرہ کیا۔ یہ بخاری سے ابھی حدیث پڑھی ہے، اور اس پر انشاءاللہ دلائل، آج تو میرا موضوع تھا کہ امیر معاویہ کی شان میں پیغمبر کا فرمان، انشاءاللہ العزیز کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد امیر حمزہ نتھا روڈ پر یہ دلائل پیش کروں گا کہ امیر معاویہ کا ایمان فتح مکہ سے پہلے، اور بلکہ آپ نے ہجرت بھی فرمائی، آپ مہاجر بھی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ حدیث کی روشنی، قرآن کی روشنی میں عرض کروں گا۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، بعض لوگوں کا نظریہ ہے امیر معاویہ آخر میں آئے تھے تو یہ کیسے کاتب وحی بن گئے؟ اگر گھر میں قرآن موجود ہے ترجمے والا، آخری سپارہ ہے، سورت عبس ہے۔ کون سا سپارہ ہے؟ اتہارے کنو ہم دینا، سورت عبس ہے، عبس وتولی۔ اللہ فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ انشاءاللہ اس پوری آیات کی تفسیر انشاءاللہ العزیز بدھ والے دن اپنے درس میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد